کہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کچھ سن کر کے اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں، کچھ بزنس کے لیے، کچھ بازار، کچھ مارکیٹ اور کچھ اپنے گھروں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ کا حال یہ ہے کہ ابو ہریرہ بھوکا رہتا ہے، کھانے کی پرواہ نہیں رہتی، جو مل گیا کھا لیا، جو ملا وہ اوڑھ لیا پہن لیا۔ میں صرف حضور کی بارگاہ میں رہتا ہوں، جو حضور فرماتے ہیں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ بتقاضۂ بشریت حضرت ابو ہریرہ کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ذہن ایسا ہو گیا ہے کہ میں یاد کرتا ہوں میرے ذہن سے اتر جاتی ہے بات۔ آقا کریم نے فرمایا، ابو ہریرہ بھول جاتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھائی، حضور نے فضا میں اس طرح سے لپ لی اور ان کی چادر پر ڈالا۔ فرمایا، ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چادر کو میرے سینے سے لگوایا، تب سے آج تک جو چیز بھی میرے کان میں پڑتی ہے، ما نسیت شیئا بعد، میں آج تک ایک چیز، ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ اللہ کے رسول نے اتنا نوازا۔ حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو شادیاں کی جن خواتین سے، ان سے شادیاں کرنے کا جو مقصد تھا، حضور نے 9 شادیاں کی۔ ان سے مقصد یہ تھا کہ دین کا تعلق مرد اور عورتوں سے، دونوں سے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو صحابہ کرام اس سے سیکھتے ہیں اور ان کا تعلق مردوں سے ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ ان مسائل کو عورتیں نہ تو مردوں سے پوچھتی ہیں اور نہ ہی کوئی مرد بتانا پسند کرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے خواتین کو تبلیغ کا حکم فرمایا۔ ان میں سے ایک خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا، خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیرہ۔ حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تھا، جو حضور پیار سے پکارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آدھا دین میری بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھ لو۔ یہ آدھا دین کون سا تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا؟ وہ آدھا دین یہی تھا کہ جو پرسنل مسائل عورتوں سے متعلق تھے، جو عورتوں سے، خواتین سے ریلیٹڈ تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ڈائریکٹ عورتوں سے نہیں فرمائے، بلکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو سکھایا اور ام المؤمنین نے خواتین کو سکھایا۔ مدینے کی، مکے کی اور مختلف علاقوں کی خواتین جب آتی تو مسجد نبوی میں حضور کے پاس نہیں جاتی تھی، وہ حضور کے کاشان نبوت میں جاتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو ان سے پوچھتی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حضور سے پوچھتی اور مسئلہ ان کو سکھا دیتی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیرہ، اپنا آدھا دین حضرت حمیرہ سے سیکھ لیں۔ تو مردوں میں سب سے زیادہ جس نے حدیث روایت کی ہے ان کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، اور خواتین میں سب سے زیادہ جس نے حدیث روایت کی ہے وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جو آخری حدیث بخاری شریف کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ آقا کریم علیہ السلام سے حدیث سیکھ کر کے لوگ چلے گئے ملکوں میں ادھر ادھر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کرام تشریف مختلف ملکوں میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، قرآن کی جمع و ترتیب کا مسئلہ سامنے آیا، جمع و ترتیب کی گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں قرآن کی مکمل ترتیب ہو گئی۔ اب مسئلہ احادیث کو جمع کرنے کا تھا۔ اپنے اپنے زمانے میں اکثر لوگوں نے حدیث جمع کی۔ سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب جمع ہوئی وہ موطا امام مالک۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کتاب جمع کی جس کا نام ہے کتاب الاثار، مگر پھر بھی احادیث کو جمع کرنا باقی تھا۔
جس طرح آج یہ کتاب کی شکل میں حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، یہ حدیث اس طرح سے نہیں تھی۔ حضور سے کسی نے صحابی نے حدیث سنی، ملک شام چلے گئے، کسی اور صحابی نے حدیث سنی، وہ یمن چلے گئے۔ اس طرح سے دنیا کے مختلف ملکوں میں صحابہ کرام اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے، مگر اللہ کو جب کام لینا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے نبی کی باتوں کو محفوظ کرنا تھا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہی دین آخری دین ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، یہی پوری دنیا کے لیے ریزولیشن ہے، یہی کانسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو محفوظ رکھنا تھا۔ تو کس طرح سے کام لیا؟ امام بخاری کی جب پیدائش ہوئی تو آپ نابینا تھے، ان کی والدہ ان کے لیے روزانہ دعا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے محمد کو بینائی عطا فرما دے۔ ایک دن اسی طرح بیداری کی حالت میں تھی، اپنے بیٹے کے لیے رو رہی تھی، دعا کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے دیکھا کہ عالم بیداری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور ان کی آنکھوں کا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خاتون گھبراؤ مت، تمہارے بیٹے کو ہم نے بینائی عطا کر دی۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ کہ جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مرنے کے بعد مٹی میں مل گئے، اس سے معلوم ہوا کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، نبی زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ